نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی سب تعریفوں کے لائق ہیں اور ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کو امت کے لیے رہبر اور رہنما بنایا ہے، تو ہمارے مقتدی اور پیشوا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کرام کو بھی حاصل ہے، اہل بیت کو بھی حاصل ہے. اہل بیت سے جہاں ایمان کا اور صحابہ ہونے کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ حسب و نسب کا رشتہ بھی ہے. اور صحابہ کرام وہ جماعت ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کیا. میرے محترم دوستوں، عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت میں آپس میں محبت اور الفت تھی اور گہرا رشتہ، گہرے تعلقات تھے اور کسی قسم کی ناچاقی اور ناراضگی نہیں تھی. باقی ایک گھر میں جب میاں بیوی رہتے ہیں تو معمولی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں، ماں اور بیٹی میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں آپس میں کوئی نہ کوئی معمولی باتیں ہو جاتی ہیں. ہمارے اس امت میں بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں یعنی غلو سے کام لیا.
بعض نے اہل بیت سے ایسی محبت کی کہ اہل بیت سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ان سے کوئی معمولی تاریخی واقعات جن کی حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخی قصے، من گڑت باتیں لے کر انہوں نے صحابہ کرام پر طعن اور لعن کرنا شروع کر دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی محبت میں غرور سے کام لیا، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار کی شان اقدس میں گستاخی کی اور ان سے نفرت کا اظہار کیا۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اہل سنت والجماعت معتدل طبقے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی امت متوسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اہل سنت والجماعت جہاں صحابہ کرام کو فضیلت دیتے ہیں، ان کو اپنا رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا اور ایمان کا لازمی حصہ مانتے ہیں، اتنا ہی اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہبر اور رہنما اور اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں ایک ہیں، دونوں ہمارے لیے بڑے ہیں، دونوں ہمارے لیے بزرگ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں 100% یہی بات معلوم ہو۔ قرآن و حدیث نے کہیں صحابہ کرام اور اہل بیت میں فرق نہیں بیان کیا۔ فرق کا مطلب مخالفت، اختلاف۔ یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ سے نفرت کرو، نہ کہیں یہ کہا کہ صحابہ سے محبت کرو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت سے نفرت کرو، نعوذ باللہ ایسا کوئی، بلکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی صحابہ کا تذکرہ کیا، اجتماعی زندگی کا ذکر فرمایا، وہاں قرآن نے ان کو آپس میں شیر و شکر قرار دیا، بھائی بھائی قرار دیا، دوست اور محبت کرنے والا قرار دیا، کہ آپس میں ان کی محبت، ان کی الفت، ان کے تعلقات، ان کے رشتے ناطے ایسے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثل نہیں ملی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جس کی محبت، رشتے ناطے کا چرچا خود قرآن کرے، اس سے بڑھ کر پھر رشتہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ ان کے آپس میں محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، ان کے آپس میں رشتے ہیں اور ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کے اندر ناچاقیاں تلاش کریں اور صحابہ کرام کو برا بھلا کریں؟ پھر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خود زندگی دیکھتے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں 100% یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں شیر و شکر تھے۔ ازواج اہل بیت اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، اور کہیں کبھی بھی زندگی میں ایسا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا جس میں نفرتیں ہوں، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، ایسا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے آپ کے کچھ رشتہ دار بھی تھے اور کچھ اغیار بھی تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ اپنے رشتہ داروں نے بھی ایمان لائے، اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم میں دعوت، اور غیروں نے بھی ایمان لائے۔ مردوں میں سب سے پہلے غیروں میں ایمان لانے والے شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی بیوی ہیں۔ پھر دیکھیے، انہوں نے ایمان لانے کے بعد پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سفر میں بھی، حضر میں بھی،
ایمان کے لیے قربانیاں دیں۔ تاریخ گواہ ہے 13 سالہ زندگی مکہ کی کتنی مشقت، کٹھن اور پرآشوب تھی۔ اس زندگی میں ایسے بھی واقعات آئے کہ صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا۔ اس کے لیے سنگلاخ پہاڑوں کے سفر کرنے پڑے، ریگستانوں کے سفر کرنے پڑے، سمندروں کے سفر کرنے پڑے، اور اس سے دور جا کر پناہ لی حبشہ میں جا کر۔ اور پھر کچھ صحابہ کرام اجمعین نے اور اہل بیت نے آپ کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار، اپنی زمینیں سب کچھ قربان کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس میں صحابہ بھی ساتھ تھے، اہل بیت بھی ساتھ تھے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکجان ہیں۔ اور پھر حبشہ جو گئے تھے وہ بھی دوبارہ انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دیں۔ اس ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان فرمایا ہے، تو اس کو آگے جا کر دیکھیں کہ پھر انہی صحابہ کرام نے جنگ بدر بھی لڑی، اس میں صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، تاریخ گواہ ہے۔ احد بھی انہوں نے لڑی، اور خندق کی 1500 میٹر تک یعنی خندق کی کھدائی بھی اہل بیت اور صحابہ نے مل کر کی، اور 1 مہینے تک دشمن کا مقابلہ کیا بے سر و سامانی میں، اور سینکڑوں کلومیٹر غزوہ تبوک کے لیے پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، کبھی پیدل کبھی سوار سفر کر کے غزوہ تبوک میں یہی صحابہ گئے، یہی اہل بیت تھے۔ فتح مکہ میں بھی یہی تھے، حنین میں بھی یہی تھے، یعنی گویا کہ ساری زندگی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضر اور سفر میں یہ سب ساتھ تھے، اور کبھی اس کا فرق نہیں کیا گیا کہ یہ اہل بیت ہیں اور یہ غیر ہیں، یہ رشتہ دار ہیں اور یہ غیر رشتہ دار ہے، یہ اقرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبوں میں سے اور یہ اس کے یعنی اس سے محبت کرو اس سے نفرت کرو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ باقی رشتہ کی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی بیٹا ہے تو وہ اپنی جگہ بیٹا ہے، بیٹی ہے تو وہ اپنی جگہ بیٹی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ دیکھیے دنیا میں انسان کی جو زندگی ہے نا وہ مل جل کر رہنے کی ہے، اور انسان جب چند دن کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک تو بچپن کی زندگی ہے کہ انسان اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر اس سے جب جوان ہو جاتا ہے فیکٹری کارخانوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، اور اس طرح آفیسز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سفر میں بھی اکٹھے جب رہتے ہیں لیکن آدمی ایک دوسرے سے ایسے مانوس ہوتا ہے کہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ دیکھیں چند دن حج اور عمرے کا سفر اکٹھے کر کے آتے ہیں اور پھر زندگی بھر نہیں بھولتے، کہتے ہیں یہ میرا حج کا ساتھی، یہ میرا عمرے کا ساتھی، چند دن اکٹھے رہنے کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، چند دن اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کی خوبیاں، ایک دوسرے کی اچھائیاں کبھی نہیں بھولتے۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر لیں اور اس کے ساتھ اچھائی کر لے وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اگر کوئی کسی کی تکلیف اور درد دور کر دے تو زندگی بھر آدمی اس کا احسان مند رہتا ہے کہ فلاں مصیبت میں یہ میرے کام آیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے رہے اور دکھ درد میں اکٹھے رہے، ہجرت میں اکٹھے رہے، سفر و حضر میں اکٹھے رہے، ایک ہی میدان میں انہوں نے لڑائیاں کی، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کھائے، رہن سہن ان کا اکٹھا تھا، سب کچھ اکٹھا تھا، تو آپس میں کیسے متنافر ہو سکتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے کیسے ہوں گے؟ کیا وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے؟ ہم جیسے 14ویں 15ویں صدی کے انسان بھی ان میں ایسی نہیں ہو سکتا کہ آپس میں رہ کر اتنی زندگی کو بھول جائیں۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت انہیں ساری زندگی اکٹھے گزاری، ہم ان کے درمیان آج 15ویں صدی میں ہم آ کر ان کی نفرتوں کے تذکرہ کریں، ان کی لڑائیوں کے تذکرہ کریں؟
یہ بالکل ظلم ہے، غلط ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یعنی مہاجرین فقراء کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں۔ پھر مدینہ میں رہنے والے کون ہیں؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ مدینہ میں رہنے والے۔ دیکھیے مہاجرین میں تو اہل بیت ہیں، اور انصار جو مدینہ میں رہنے والے ان میں اہل بیت نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو مکہ سے گیا نا، لیکن مدینہ میں رہنے والے اہل بیت نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن ان کی تذکرہ الگ سے کرتا ہے۔ والذین تبوؤوا الدار، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا گھر کو یعنی مدینہ کو، اور ایمان کو بھی ٹھکانہ دیا مدینہ میں، یعنی پہلے سے وہ ایمان لے آئے۔ من قبلہم، پہلے سے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ سارے کے سارے انصار محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ سارے انصار محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے جائیں، اور ہجرت کرنے والے صحابہ بھی ہیں، مہاجرین صحابہ، ہجرت کرنے والے اہل بیت بھی ہیں۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محبت کرتے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، اور فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو ان کے دلوں میں یعنی ذرا سی بھی نفرت یا کوئی بغض یا تھوڑی سی برائی نہیں آتی ہے اس چیز سے جو وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، یعنی انصار ترجیح دیتے ہیں مکے والوں کو، مہاجرین کو، اگرچہ خود بھی محتاج ہوں، اگر خود بھی محتاج ہوں، جو خرچ کرتے ہیں تنگی نہیں محسوس کرتے کہ ارے ہم نے تو دے دیا، ہم نے کر دیا، اور بلکہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والذین معه، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں سب کے سب ان کی یہ صفات ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف ننگی تلوار ہیں، سخت، لیکن رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ کا قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ محمد کے ساتھ رہنے والے، وہ ابو بکر ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں، وہ طلحہ ہوں، وہ زید ہوں، سعد ہوں، سعید ہوں، اور وہ حسن و حسین ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سارے آپس میں رحم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم، شفیق، مہربان ہیں۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھے گا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور ان کی علامات، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات اور آثار ہیں، چہروں پہ نورانیت نظر آ رہی ہے۔ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، اور پھر میرے نبی کے صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان صرف قرآن میں نہیں، فرمایا یہ ان کی مثالیں اور تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ قرآن میں بھی نبی کی صحابہ کی شان یہ کہ آپس میں رحم دل ہیں، تورات میں بھی یہ شان ہے کہ آپس میں رحم دل ہیں،
انجیل میں بھی بیان ہوا کہ آپس میں رحیم و شفیق مہربان ہیں۔ اب اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں ہمیں کیا دلیل چاہیے؟ کون سی دلیل چاہیے؟ جو صحابہ کرام کی گھریلو چھوٹی چھوٹی تنازعات یا کوئی اختلافی بات، دیکھیں انسان میں اختلافی بات ہو جاتی ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بس وہ وقتی اختلاف ہوتا ہے، وقتی رنجش ہوتی ہے، ختم ہو گئی، اس سے قتل و غارت گریاں نہیں ہوتی، اس سے لان تان نہیں ہوتے، اس سے قیامت تک کے لیے رشتے ناطے توڑے نہیں جاتے، نہ صحابہ نے کبھی توڑے۔ اللہ کا قرآن، تورات، زبور، انجیل، جب ان میں بھی ان کی شان یہی بیان ہوئی تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اور ہمیں قرآن کریم نے جو سبق دیا ہے نا، قرآن کریم نے ہماری صفت ہی بیان فرمائی۔ بعد میں آنے والے وہ لوگ جو حق پر ہیں، جو ایمان پر ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، وہ اللہ نے صاف کہہ دیا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے، جو اہل بیت کے بعد آئے، مہاجرین و انصار کے بعد آئے، ان کا کام کیا ہے؟ یقولون، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، آمین کہیں۔ فرمایا ان کا کام یہ ہے کہ یہ کہا کریں، ہمارا کام، میرا اور آپ کا کام یہ ہے، کیا کہا کریں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ کیوں؟ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ سے آپس میں زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی بات، کوئی ناراضگی، کوئی ناچاقی، کوئی رنجش، کوئی اختلاف، کوئی تنازع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ سے ہوئے بھی ہیں، حدیث میں اس کی مثال موجود ہے۔ لیکن قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم ان کو اچھالیں نہیں، ان کو ہوا نہ دیں، ان کے تذکرہ نہ کریں، ان کی چرچا نہ کریں، لوگوں میں نہ پھیلائیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے وہ تو تھا لیکن فلان سے یہ ہوا، فلان سے یہ ہوا، فلان سے یہ ہوا۔ حضرت سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ صحابی رسول ہے، ان سے زنا سرزد ہوا تھا، اور لیکن ان سے غلطی بھی امت کے لیے مثال تھی۔ زنا تو ہو گیا لیکن اب ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کی للہیت دیکھیں، خوف خدا دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زنا کر دیا، مجھ پر اللہ کی حد جاری کی، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی پولیس اور فوج نہیں کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے، مجھ پر حد جاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقرار کے باوجود ادھر دیکھا ہی نہیں، کہا چل، اور ادھر مڑ گئے۔ دیکھیے اتنا کافی تھا نا بھائی، وہ کہتے تھے حجت کے لیے کافی تھا کہ بھائی میں تو حضور کے پاس گیا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری کریں، حد جاری کریں، مجھ پر کوڑے لگا دیں۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ چل اور چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، بس یہ کافی تھا نا بھائی، کہتے بس اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا بھی نہیں تھا کہ جب میں ایک دفعہ کہوں تو دوبارہ آنا، دوسری دفعہ منع کروں تو تیسری بار آنا، تیسری بار منع کروں تو چوتھی بار آنا، یہ نہیں کہا تھا۔ دوسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے، پھر حضرت ماعز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر اللہ کا حکم جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، تیسرے دن پھر آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کریں۔ یہ ہے تقویٰ صحابہ کا۔ مصیبت، تکلیف، آزمائش، اللہ کے لیے قربانی سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ ان کا آخرت پر ایسا یقین تھا کہ گناہ سرزد تو ہو گیا لیکن اب وہ ایسے بے چین ہیں کہ کہیں یہ گناہ ساتھ آخرت میں نہ چلا جائے۔ چوتھے دن پھر آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، مجھ پر اللہ کا حکم جاری کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نہیں، تم سے
زنا نہیں ہوا ہوگا، تم نے بوسہ لیا ہوگا، تم نے بوس و کنار کیا ہوگا، تم نے فلاں کام کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ بھی یعنی واضح طور پر وہ ہے کہ اشارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑ، چل پیچھے ہٹ جا، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے حقیقت میں زنا کیا ہے۔ صحابہ نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کوئی دماغی طور پر یا ذہنی طور پر بیمار تو نہیں ہے، اس کو کچھ ہوا تو نہیں، کوئی نشے میں تو نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ذہنی بیمار نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان پر حد جاری کرے، چنانچہ ان پر حد جاری کی۔ ان کے اوپر جب حد جاری کی جا رہی تھی نا، تو ان کے خون کا چھینٹا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر یا کپڑوں پر لگ گیا، تو ان کو ذرا نفرت ہوئی، ویسے ہی خون سے نفرت ہوتی ہے، ویسے بھی خون ناپاک ہے، لیکن ایک ذہن میں یہ آیا کہ زانی شخص ہے اور زانی کا خون میرے اوپر لگ گیا، تھوڑا سا کراہت کا اظہار فرمایا۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کیسے بیان فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ معاذ رضی اللہ نے کیسی توبہ کی؟ ایک حدیث میں کہ پورے مدینے والوں پر اگر تقسیم کر دی جائے نا تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک ساری انسانیت پر معاذ کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام کی معمولی رنجشوں، معمولی غلطیوں کو لے کر اچھالنا نہیں چاہیے، وہ بڑے اونچے لوگ تھے، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا تھا، وہ مبعوث تھے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے پھر اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے خود چنا ہے، جن کو انتخاب کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشریح اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ان لوگوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ، ایمان والوں کی نفرت، ایمان والوں سے بغض مت پیدا فرما، نہ بنا۔ یہ ایمان، یہ آل حق کہ ہمارے دلوں میں کسی سے ذرا بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بغض، کسی کا کینہ، کسی کی عداوت، کسی سے نفرت، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن نے ہمیں سبق سیدھا سیدھا دیا ہے، انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان، تو بڑا ہی رحیم ہے، ارے تو بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی ان کو معاف نہیں فرمائیں گے؟ ہمیں صحابہ کی معمولی رنجشیں نظر آتی ہیں، ان کی قربانیاں نظر نہیں آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نظر نہیں آتی، ساری دنیا کے ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، لیکن صحابہ کرام کا حضور کا ساتھ دینا یہ سب پر بھاری ہے، سارے علماء پر بھاری، سارے مفسرین پر بھاری، صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایسے رشتے ہیں، دیکھیں ابو بکر و عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے شادی اسماء بنت امیس، اور پھر حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد وہی عورت حضرت علی کے نکاح میں جاتی ہیں۔ آپس میں ایسے رشتے ہیں کہ ذرا سی نفرت کا نام و نشان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بچہ پیدا ہوا حضرت اسماء بنت امیس سے، ان کا نام تھا زید ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یعنی پچھلک جیسے بچہ آ جاتا عورت کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ حضرت زید کے تو فرمایا کرتے تھے ھذا من ظہر ابی بکر ولکن ابنی، یہ اگرچہ پیدا تو ابو بکر سے ہوئے ہیں لیکن میرا بیٹا ہے، میرے بیٹوں کی طرح۔ آپس میں سب صحابہ شیر و شکر تھے، رشتے ناتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 11 اولاد میں سے 2 بچوں کے نام
ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا۔ جس سے نفرت ہوتی ہے، جس سے بغض ہوتا ہے، کیا ان کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، اور سیدنا حسن حسین کی اپنی بیٹی، اپنی بہن ہے، سگی بہن، ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا، جب امیر المومنین تھے اس زمانے میں، تو فرماتے تھے کہ تم مجھے خلافت پر مبارکبادیاں دیا کرتے تھے، ارے وہ تو بہت بڑی ذمہ داری تھی، آج تم مجھے مبارکبادی دو کہ میرا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو گیا۔ اور فخر سے فرمایا کرتے تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ ہر نسب و حسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، لا نسبی و سببی، مگر میرا رشتہ اور میرا نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ فرماتے تھے میں بھی حضور کے نسب میں شامل ہو چکا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی نواسی ان کے نکاح میں آ گئی، داماد بن گئے۔ میرے عزیز بھائیو، صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں صحابہ کے لیے جب فراوانی ہو گئی اور مال غنیمت کی کثرت ہو گئی تو وظائف مقرر کیے تھے۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سب سے بڑے درجے کے صحابہ شمار ہوتے تھے، ان کو 5,000 وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو بدری صحابہ ہونے کی وجہ سے دیا، لیکن حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بھی 5,000 دیے۔ کسی نے پوچھا کہ حسن حسین تو بدر کی لڑائی کے موقع پر تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو کیوں 5,000 وظیفہ مقرر کیا؟ فرمایا حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے، حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ ازواج مطہرات کو 12,000 درہم مقرر فرمایا۔ تو آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے، کسی میں کوئی نفرت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت کے، ازواج مطہرات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی اتباع کرنے والا بنائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔